السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے ابو، میرے 2 بھائی اور میں۔ میری امی ابو کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے ابا نشہ کرتے تھے اور نشہ کر کے ان کو کوئی ہوش نہیں رہتی تھی اور وہ گھر آ کر امی کو مارتے پیٹتے تھے، اس لیے امی ابو کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کا نام اصغر ہے اور چھوٹے بھائی کا نام اسحاق ہے۔ اصغر بھائی اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں اور اسحاق بھائی ہمارے پاس ہی رہتے ہیں۔ ابو کا لکڑی کا کام ہے اور ہماری اپنی فرنیچر کی دکان ہے۔ فرنیچر کے کاروبار میں ابو کو اچھی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا گھرانہ کافی کھاتا پیتا ہے۔ اور میرے بھائی اصغر بھی اسلام آباد میں وابڈا میں جاب کرتے ہیں۔ اسحاق بھائی ابھی میٹرک میں پڑھ رہے ہیں۔ اصغر بھائی کی عمر تقریباً 20 سال ہے اور اسحاق بھائی کی عمر 18 سال ہے۔ میں سب سے چھوٹی ہوں اور میرے بھائی اور ابو نے مجھے کافی لاڈ پیار سے پالا تھا، لیکن میری امی کے جانے کے بعد سب کا رویہ بدل گیا تھا۔ اصغر بھائی تو گھر نہیں ہوتے تھے، لیکن ابو اور اسحاق بھائی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ اسحاق بھائی بھی گھر میں میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے جس طرح میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں، اور ابو کا تو کیا کہنا تھا۔ ابو نشہ کر کے گھر آتے تو آتے ہی میرے بالوں سے پکڑ لیتے اور کھانے وغیرہ کی فرمائش کرتے۔ میں ابو کو کھانا دیتی اور کھانا کھا کر ابو اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ شام کو 9 بجے چائے پیتے تھے۔ میں ابو کو چائے بنا کر دیتی۔ جب چائے دینے جاتی تو ابو مجھے بالوں سے پکڑ لیتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ مجھے ابو کی نظروں میں ایک شیطان نظر آتا تھا، اس لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن میں اپنے بھائی کی وجہ سے ابو سے بچ جاتی تھی، کیونکہ اسحاق بھائی بھی گھر میں ہی ہوتے تھے اور اس لیے ابو کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ اگر اسحاق بھائی آس پاس ہوں اور میں گھر میں اکیلی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ابو میری عزت کو نشانہ نہ بنائیں۔ ایک دن میرے ابو ایک کم سن لڑکی کو گھر لے آئے۔ اس لڑکی کی عمر تقریباً 15 سال ہی تھی اور وہ میرے سے بھی 2 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اسحاق بھائی بھی گھر میں ہی تھے۔ اسحاق بھائی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ جب ابو نے اندر آنے کی کوشش کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو، یہ لڑکی کون ہے اور اس کو کیوں گھر لے کے آئے ہو؟ ابو نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ خبردار اگر شور مچایا، اس لڑکی کے ساتھ میں تمہاری ماں والا کام کروں گا۔ وہ لڑکی بھی ابو کے ساتھ راضی تھی اور وہ لڑکی فقط 15 سال کی ہی لگ رہی تھی، میرے سے بھی 2 سال چھوٹی تھی۔ ابو نے مجھے دھمکی دی تھی کہ خبردار تو نے اس کو بتایا، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی اسحاق اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اب خاموشی سے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور کچھ دیر بعد ابو اس لڑکی سے مستی کرنے لگے تھے۔ مجھے اس کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا اندازہ ٹھیک تھا، ابو اس کے ساتھ کام ڈال رہے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر میرا بھی دماغ خراب ہونے لگا تھا اور میرے سر پر بھی عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا تھا، لیکن میں ابو سے تو وہ بچا کے نکل آتی تھی، کیونکہ وہ میرا سگا باپ تھا اور میں اس کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ابو بہت ہی غلط نیت کے تھے۔ وہ میرے اوپر بھی ایسی نیت رکھتے تھے کہ میرے ساتھ اپنی ہوس مٹانا چاہتے تھے۔ ایک دن اسحاق بھائی کو اصغر بھائی کے پاس اسلام آباد جانا پڑا، کیونکہ اصغر بھائی کو تھوڑی سی چوٹ لگی تھی۔ اس لیے ابو نے اسحاق بھائی کو آرڈر دیا کہ تمہیں اسکول سے چھٹیاں ہیں، اس لیے تم اصغر بھائی کے پاس چلے جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ اصغر بھائی وابڈا میں کام کرتے تھے اور وہ گر گئے تھے، اس لیے انہیں کچھ چوٹ لگی تھی۔ جب میرا بھائی اسحاق اسلام آباد چلا گیا تو گھر میں اور ابو ہی رہ گئے تھے۔ اب میری خیر نہیں تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب ابو میرے سے کام ڈالیں گے اور میرا کام بھی تمام کریں گے۔ شام کے وقت ابو گھر آئے اور انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ کھانا کھا کر ابو مجھے ایسی نظروں سے گھور رہے تھے کہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ آج میں بچنے والی نہیں ہوں۔ شام کو ابو کو چائے دی اور چائے پی کر ابو نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد ابو میرے ساتھ کرنے لگے تھے اور میں بھی ابو کو منع کرنے لگی تھی، لیکن انہوں نے کچھ بھی رحم نہیں کیا تھا اور میرا کام تمام کر دیا تھا۔ میں روتی رہی اور ابو کو منع کرتی رہی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، کچھ تو شرم کریں، لیکن ابو نے ذرا بھی شرم نہیں کی تھی اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا تھا جو ابو امی کے ساتھ کرتے تھے۔ کچھ دیر تو میں ابو کو منع کرتی رہی، لیکن اس کے بعد میں بھی ابو کا ساتھ دینے لگی تھی، کیونکہ مجھے بھی اس کام کی طلب تھی اور ابو نے مجھے گھر میں رہتے ہوئے خراب کر دیا تھا۔ اب اسحاق بھائی کچھ دن اسلام آباد رہے تھے اور اتنے دنوں میں نے اور ابو نے کئی دفعہ آپس میں مستی کی تھی۔
اسحاق بھائی کے واپس آنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں پہلے کی طرح آ گئے تھے، لیکن اب مجھے شرمندگی تھی کہ میں نے اپنے سگے باپ سے ایسا کام کیا تھا جو کوئی بھی بیٹی نہیں کرتی، اس لیے میں نے اس کام سے بالکل توبہ کر لی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔